نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔ ترجمہ: جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکام قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ اسی اقتدار کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا کتاب الہی ہونا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ اب جب کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے منسوخ ہوئی ہیں تو یہود لوگ مسلمانوں سے طرح طرح کی حجتیں اس باب پہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کلام الہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ننسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا ہے۔ منسوخ ہونے سے یہاں پہ مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرح میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ مکلفین کو کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسری شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا، یا اس شرعی حکم کو یکسر ساقط قرار دے دینا۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ نسخ ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسہا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دل سے لے جاتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، یعنی کہ پھر اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں جو اس سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور مثلہا، یا پھر اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان میں نکاح جائز تھا، پھر بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت بھی ختم ہو گئی۔ اب دو بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچھڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی بھی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نسخ کو تسلیم نہ کرنا گمراہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس کے باوجود ہم ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیات او ننسہا، ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر و عناد کی وجہ سے کیا، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟
اب یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے اور جس حکم کو وہ چاہے منسوخ کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔